دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ فرعون کی لاش کہاں پہ ہے؟ خدائی کے جھوٹے دعوے کرنے والے فرعون کا عبرتناک انجام کیسے ہوا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب اس ویڈیو میں انتہائی مختصر طور پر بیان کیے جائیں گے۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ کیسے فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توکل کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، جس سے بنی اسرائیل تو گزر گئے مگر فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید میں سورہ یونس میں اس کے انجام کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اس کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا تھا، لیکن باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا تو درباریوں نے اس کی لاش کو مصالے لگا کر محفوظ کر دیا، لیکن اس دوران ان سے غلطی یہ ہوئی کہ سمندر میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے جو نمک کی تہ فرعون کے بدن پر موجود تھی اس کو ایسے ہی رہنے دیا اور اسے حنوط کر دیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے تھے۔ 1871 میں احمد عبد الرسول نامی ایک چور کو فرعون کی لاش کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے جاتا اور فرعونیوں کے قیمتی زیورات وہاں سے چوری اٹھا لاتا اور لا کر بیچ دیتا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے کھوج لگائی تو وہاں سے فرعون کی لاش مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا تھا۔ پھر اس کی لاش کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ مصر آنے لگے اور جائزے کے بعد نمک کی جمی ہوئی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کے غرق ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا کیسے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اور پھر فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصریوں نے فرانس کی حکومت سے فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مدد طلب کی۔ یوں فرعون کی ممی کو فرانس منتقل کر دیا تھا۔ مختلف سائنسدانوں نے اس پر تحقیق شروع کر دی۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس تھے۔ تحقیق کے دوران انہیں پتہ چلا کہ فرعون کے جسم اور ہڈیوں میں ابھی بھی سمندر کے ذرات باقی ہیں، تو انہیں مزید تجسس ہوا اور پھر وہ مصر کے عظیم سائنسدانوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنے چلے آئے۔ مصر کے سائنسدانوں نے ڈاکٹر مورس کے سامنے قرآن مجید کی آیات کھول کر رکھ دی جن میں واضح لکھا تھا کہ ہم تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس پکار اٹھے کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور اس طرح ڈاکٹر مورس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حقیقی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔